اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس 23واں سپارہ ہے اور اس کی آیت نمبر سورہ یاسین چل رہی ہے۔ آیت نمبر 31 ہے جو ہمارا آج کا سبق ہے، اور یہ آیت مبارکہ ہے الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون۔ تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے، ان سے پہلے ہم نے بہت سی بستیاں غارت کر دی، انہم الیہم لا یرجعون، اور اب وہ ان کی طرف واپس پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو دھیان ہو تو جو پچھلی آیت مبارکہ تھی، یہ حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ بندوں پر حسرت ہے کہ جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اور اس نے انہیں کوئی ڈھنگ کی بات بتائی تو انہوں نے اس کی بات سنی نہیں، بلکہ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ تو پھر اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور رسولوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی جاتی ہے، روح گردانی کی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں پر کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنے ہی لوگ، کتنی بستیاں ایسی ہیں جو اس وجہ سے غارت اور برباد کر دی گئیں کہ لوگوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی تھی، تو ان کو بالکل بھوسا بنا کر اڑا دیا گیا، اور پوری بستی میں سے یہ یاد رکھیے گا، اللہ کا عذاب جب آتا ہے نا تو پھر بستی میں کچھ بھی، جس جگہ پر عذاب اترتا ہے اس جگہ سے نباتات بھی ختم کر دیے جاتے ہیں، یعنی بچے، جانور، بوڑھے، عورتیں، مرد، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ درخت، پودے، گھاس سب ختم کر دی جاتی ہے، بالکل جیسے بھوسا بے وقت ہو جاتا ہے نا، جس جگہ پہ عذاب اترتا ہے پھر وہاں ایسا ہی حال ہو جاتا ہے جیسے بھوسا اڑ گیا ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پر افسوس ہے کہ وہ جب ان کے پاس کوئی نیکی کی بات بتانے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کی بات پر عمل کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالکل ہلاک اور برباد کر دیے جاتے ہیں، انہم الیہم لا یرجعون، اور پھر وہ وہاں پہنچا دیے جاتے ہیں جہاں سے کبھی کوئی واپس پلٹا بھی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں انہم الیہم لا یرجعون میں ان لوگوں کا رد ہے جو دہریے ہیں، جن کا خیال ہے کہ دنیا میں یوں ہی مرتے جیتے چلے جائیں گے، یعنی جیسے اب یہ ہندو ہیں، آگوان ان کا ایک ان کے یہاں ایک سینس ہے آگوان، یعنی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد دوسری شکلوں میں پھر سے جنم لیتا رہتا ہے، کوئی اچھا ہو تو وہ پتہ نہیں کس شکل میں آتا ہے، کوئی برا ہو تو پھر کس شکل میں آتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے انہم الیہم لا یرجعون، کبھی بھی جانے والے پلٹ کر واپس اس دنیا میں نہیں آئیں گے، اور یہ جو جہاں جا رہے ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں پھر حاضر کیے جائیں گے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع کر کے ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، یعنی جو چلا گیا بس چلا گیا، اب جو چلا گیا ہے اس نے آنے والے قیامت کے دن کا انتظار کرنا ہے کہ جس دن اسے حساب کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ وآیات لہم الارض میتۃ، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک اور مردہ زمین ہے، احییناہا، جس کو ہم زندہ کرتے ہیں، واخرجنا منہا حبا فمنہ، حب ہونے کی شان کے صدقے میں اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے سمجھا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی خدا کو نہ ماننے والے آج بھی دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں، جتنے غیر مشرک ہیں، مسلمانوں کی جب یہ کلپس چلتے ہیں نا ہمارے مفتیوں کے، ہمارے علماء اعظام کے، تو کبھی کبھی نیچے کمنٹس میں نان مسلم کے کمنٹس بھی آئے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کا، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مولویوں نے اور ان کے علماء نے ان کو جنت دوزخ کے چکر میں پھنسا رکھا ہے، اسی وجہ سے تو یہ ترقی نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جنت دوزخ ہم تصور نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، اور بتایا اس نے ہے جس سے زیادہ سچا کوئی دنیا میں پیدا اللہ نے کیا ہی نہیں ہے۔ اب یہ ہماری تو عین خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کے اس گروہ میں پیدا کر دیا جو امت رسول ہوئی، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا رستہ عطا فرما دیا۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جو بڑے علم والے ہیں، بڑی عقلوں والے ہیں، بڑا کچھ ایجاد کر چکے ہیں، بڑی ترقیاں کر رہے ہیں، لیکن یہاں آ کے ان کی عقلیں ٹھپ ہو جاتی ہیں اور وہ ان چیزوں سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنی نشانیوں میں ہی چھپا ہوا ہوں۔ جب تم دنیا کے معاملات میں اتنے ہوشیار ہو تو بھئی اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ سب کچھ جو چل رہا ہے یہ خود سے کیسے چل سکتا ہے۔ دیکھیں ایک بات بڑی غور طلب اور بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ جب قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے نا، تو وہ یہ کہہ کے نہیں چھوٹیں گے کہ ہم تو بھئی عیسائی کے گھر پیدا ہوئے تھے اس لیے عیسائی تھے، اور ہم تو یہودی کے گھر پیدا ہوئے تھے اس لیے یہودی تھے،
دیکھیں نا، اب کوئی کسی چور کے گھر پیدا ہو جائے تو وہ یہ کہہ کے چوریاں تھوڑی کرے گا کہ میں چور کے گھر پیدا ہوا ہوں، بھئی اس کو سزا ملے گی، بھی عقل ہے تمہاری، تمہیں پتہ ہے یہ کام غلط ہے، تو تم چھوڑو اسے، محنت مزدوری کر کے حلال رزق کماؤ۔ کوئی سمجھدار آدمی یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ بھئی اگر میرا باپ زانی تھا تو میں بھی زانی ہوں، پیدا جو زانیوں کے گھر ہوا ہوں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور وہ اپنی عقل سے اپنے لیے رستہ بناتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ ہندو، یہ کافر جب یہ دلیل پیش کریں گے نا اللہ کی بارگاہ میں، یہ اگر یوں کہیں گے کہ ہم تو جی پیدا یہودیوں کے گھر ہوئے تو ہمارا کیا قصور، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہیں اتنی نشانیاں دی تو تھیں اور سمجھایا تھا، اور کیا رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے، مگر ہم نے تو ان کا مذاق ہی بنایا تھا اور ان کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ ظاہر ہے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، اسی طرح تورات، زبور اور انجیل والوں کو بھی پتہ ہے کہ قرآن بھی ہے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ لوگ یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، ایسے یہودیوں کو اور ہندوؤں کو، عیسائیوں کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان بھی ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، جو پس رہا ہے چکی میں، وہ مسلمان ہی ہے، اور اس کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ان یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کو پتہ ہے کہ حق مسلمان ہی کے پاس ہے، سچ اسی کے پاس ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو عبرت کا نشان ایسے بنا دو کہ کوئی اس کی طرف بڑھنے کی جرت ہی نہ کرے۔ مگر بات تو پھر وہی ہے نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے۔ مسلمانوں کا حال ضرور خراب ہے، لیکن اسلام کا حال کسی زمانے میں بھی خراب نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا کلام تو ہے ہی سچا، کیونکہ وہ اتارا ہی صادق نے ہے اور اتارا ہی صادق پر ہے۔ تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو اب یہ جو دلیلیں آ رہی ہیں نا، یہ ساری اگر اب آپ اور ہم کتنا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور امت محبوب بنایا۔ اگر یہ دلیلیں نہ بھی ہوں تو زبان رسول سے یہ فرمان کہ اللہ واحد ہے ہمیں بہت کافی ہے، ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا کے پیدا کیا نا۔ یہ دلیلیں ان کے لیے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، مگر سب طرف عقل استعمال کرتے ہیں، اس طرف نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان بدبختوں کو کہو کہ ایک نشانی تو ان کے لیے مردہ زمین ہی ہے۔ یہ جب ہم نے سورہ یاسین شروع کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ سورت اس زمانے میں اتری تھی جس زمانے میں کافروں کو جو 3 بڑے بڑے اشکال تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بھئی ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے جبکہ ہم تو مٹی کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں اللہ مٹی ہی کو زندہ کرنے کی بالکل عام فہم مثال دے رہا ہے کہ دیکھو ایک نشانی تو ان کے لیے مردہ زمین ہی ہے۔ احییناہا، ہم ہی اس کو زندہ کرتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا، اور ہم ہی نکالتے ہیں، منہا، اس میں سے، حبًا، اناج، فَمِنْهُ یاکلون، جس کو وہ کھاتے ہیں۔ یعنی انسان کا کام کھیتی کے اگانے میں کتنا ہوتا ہے؟ بس اتنا کہ وہ بیج ڈال دے یا وہ اس کی گوڈی یا نلائی کر دے، پانی لگا دے، بس نا۔ اب بیج کو پھاڑنا، جڑ کو نیچے لے کے جانا، اس کو نیچے جمانا، تنے کو اوپر اٹھانا، پتوں کو سنبھالنا، اور پھر اس کو مضبوط زمین سے ایک پورا سسٹم چلانا جس کے تحت زمین سے پانی اور نمکیات اوپر کی طرف چڑھتے ہیں، پھر وہ ننھا سا پودا درخت بنتا ہے۔ یہ سب کس کے کام ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، پھر ہم ہی اس کو اناج نکالتے ہیں، فَمِنْهُ یاکلون، جس کو وہ کھاتے ہیں۔ یعنی یہ سب تمہارے ہاتھوں کا کام تو ہے ہی نہیں۔ وہ مردہ زمین جو بالکل مردہ پڑی ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، پھر بارش ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر تازگی، رویدگی، ہریالی، گھاس اگاتی ہے اور یہ جینے لگتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اس میں قسم قسم کے پھل پھول، اناج پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اناج تم بھی کھاتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، زمین پہ جو کچھ اگتا ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے جو چاکر اللہ نے بنائے ہیں، یہ جانور جو بنائے ہیں خدمت کے لیے، ان کے لیے بھی اسی میں سے حصہ ہوتا ہے۔ گندم ہم گھر لے آتے ہیں اور بھوسا جانوروں کے چارے میں شامل ہو جاتا ہے، گنے کا رس ہم پی لیتے ہیں اور اس کا جو پھوک ہے وہ جانوروں کے خوراک میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر چیز جس میں جو اللہ نے انسانوں کے لیے اگائی، اس میں انسانوں کے نوکروں کی بھی خدمت کے لیے چیزیں رکھی۔ آپ دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ جانوروں کے کھلانے کا بندوبست نہ کرتا تو انسان کی کیا اوقات تھی کہ وہ ایک بھینس یا ایک گائے یا ایک بیل یا ایک بکری کو ہی کھلا سکتا۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے جانوروں کے لیے بھی دسترخوان وسیع کر دیا ہے، فَمِنْهُ یاکلون، تو جس کو وہ کھاتے ہیں۔ اب ایک نشانی تو یہ ہے کہ زمین مردہ تھی، پھر وہ بارش سے زندہ ہو گئی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ زمین بھی وہی، پانی بھی وہی، اگ کیا رہا ہے، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے ہی بنایا، فیہا، اس میں، جنات، باغ، من نخیل و عناب، کھجوروں کے بھی اور انگوروں کے بھی، وَفَجَّرْنَا فیہا من العیون، اور ہم نے اس میں
چشمے جاری کر دیے. یعنی یہ کسی اور کے بس یا اختیار کی بات نہیں، یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کی بات ہے کہ وہ اس نے اس زمین سے جو بنجر پڑی تھی پھر بارش برسائی تو اسی میں سے انگور پیدا کیا جس میں سے رس نکلتا ہے، اور اسی میں سے کھجور پیدا کر دی جس میں سے شیرہ نکلتا ہے. آپ دیکھیں دونوں مخالف باتیں ہیں نا. شیرہ اور رس ایک ہی پانی سے بن رہا ہے، وہی پانی انگور کی بیل میں گیا تو اس نے انگور کا کھٹا میٹھا رس بنا دیا، اور وہی پانی کھجور میں گیا تو اس نے کھجور کا گاڑھا گاڑھا شیرہ پیدا فرما دیا. تو فرماتا ہے ہم یہ نشانیاں تو دیکھو کہ یہ تمہاری اوقات نہیں، یہ ہماری قدرت ہے، کسی کے بس اور اختیار کی بات نہیں ہے. نہ تم انہیں اگا سکتے تھے، نہ تم انہیں بچا سکتے تھے، نہ انہیں پکا سکتے تھے، بلکہ کھلا بھی نہ سکتے تھے. یہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کر کے ہر کسی کے نصیب کے رزق پر مہر لگائی، اور پھر جس کا نام لکھا گیا اس کو وہ نعمت پہنچا دی. تو فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیے، پھر ان باغوں کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے بارش برسی، زمین زندہ ہوئی، بیج پھوٹ گیا، درخت پودا بن گیا. اب پودے کو درخت بننے کے لیے جو مسلسل پانی چاہیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری فرما دیے تاکہ باغ اور کھیت سرسبز و شاداب رہیں. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تو وہ تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تو انہیں نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نمونے دیکھنے کے بعد افلا یشکرون، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان گنت نعمتیں اپنے پاس ہونے کے بعد بھی اپنے رب کا احسان نہیں مانتے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. اب یہاں پاک سے کس چیز سے پاک ہے؟ وہ خود جوڑا ہونے سے پاک ہے. وہ واحد ہے اور وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا جوڑ ہو، مگر اس نے خلق ازواج کلھا، ہر شے کا جوڑ پیدا فرمایا ہے. اور مما تنبت الارض، ان سب چیزوں کا جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، خود ان کے اپنے نفوس کا بھی، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں کا بھی جوڑ بنایا جس کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اب یہ کتنی شاندار بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جوڑا جوڑا تخلیق فرمایا ہے. یہ تو اب سائنسدانوں نے اور نباتات کے جو ماہر ہیں انہوں نے جہاں جہاں جب یعنی جیسے جیسے تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ جی سبزیوں میں بھی، پھولوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور سبزیوں میں بھی، درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، بلکہ پتھروں کا بھی میں نے پڑھا کہ ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں زمین سے اگنے والی چیز کا بتاتا ہے کہ ہم نے اس میں بھی جوڑا پیدا فرمایا. خود انسانوں کی نفس میں جوڑے پیدا فرمائے، یعنی مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا زوج کیا. اور وہ مما لا یعلمون میں تو ہر شے داخل ہو گئی جس کو قیامت تک دریافت کیا جائے گا. جیسے کہ اب ایٹم کو جب توڑا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر الیکٹران ہوتا ہے اور اس کے بیچ میں نیوٹران اور پروٹون ہوتے ہیں، وہ بھی جوڑا ہے. پھر مثبت ایٹم ہے، پھر منفی ایٹم ہے، یہ بھی جوڑا ہے. یعنی ہر شے جو ہے اس کا، ہر پازیٹیو کا نیگیٹو اور ہر نیگیٹو کا پازیٹیو پیدا فرمایا. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ کو کھولیں تو یہ قیامت تک کھلتا ہی چلا جاتا ہے. ہر شے جس کا علم ہے اور ہر شے جس کا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا پیدا فرمایا. سبحان الذی، اور خود اس کی اپنی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کا جوڑ ہو. اب اس میں ان کا رد ہو گیا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. پھر اگلے جوڑے کی مثال دی جا رہی ہے، وَآیَاتٌ لَّهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے. نَسْلُخُ مِنْهُ النَّہَارَ، کہ ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو پھر وہ یک یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. یہ دیکھیں رات اور دن ایک دوسرے کا جوڑ ہیں، چاند اور سورج ایک دوسرے کا جوڑ ہیں. اللہ تعالیٰ رات اور دن کا جوڑ فرماتا ہے کہ یہ قدرت کاملہ کی ایک نشانی بیان ہو رہی ہے، جو کہ دن اور رات ہیں. جو رات جو ہے وہ اندھیرا ہے اور دن جو ہے وہ اجالا ہے، اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. رات کہاں چلی جاتی ہے؟ دن جب چھایا ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ یہی آسمان ہے نا. اللہ فرماتا ہے نسلخ منہ النہار، اس کا مطلب ہے کہ رات یہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر دن کا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے.
اور جب دن آتا ہے تو اللہ کی قدرت سے دن جاتا ہے تو اللہ کی قدرت سے اسی آسمان پر رات کا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، پھر آہستہ 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 ایک دن کو رات کے اوپر سے کھینچ لیا جاتا ہے یا رات کو دن کے اوپر سے کھینچ لیا جاتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَہا، اور سورج کے لیے جو راہ مقرر ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَہا، جو راستہ، لہا اس کے لیے یعنی سورج کے لیے جو راہ مقرر ہے وہ اسی پہ چلتا رہتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اندازہ بڑے ہی غالب خدا کا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں نا بس نظام یوں بن گیا، ایسے ہو گیا، بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا۔ ارے بھائی اتفاق کی چیزیں جب اتفاق سے بنتی ہیں تو اتفاق سے ٹوٹ بھی تو جاتی ہیں، اتفاق سے چھوٹ بھی تو جاتی ہیں، اتفاق سے غلطی بھی تو ہو جاتی ہے۔ یہ زمین جب سے بنی ہے، جب سے آنکھ نے سورج کو محسوس کرنا شروع کیا اور چاند کو دیکھنا شروع کیا، تب سے یہ نظام اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ سورج صبح مشرق سے اٹھتا ہے اور اپنا دوپہر میں شدید گرمی بنا کر اور پھر شام کے وقت مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور سردیوں کے موسم میں صبح کو دیر سے گرمی کی شعاعیں پھینکتا ہے اور دوپہر میں بھی ٹھنڈا ہی ہوتا ہے اور شام میں جلدی سے اپنی جگہ پر غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک مسلسل سفر ہے جو ایک اللہ فرماتا ہے غالب کے ذالک تقدیر العزیز العلیم، بڑے ہی زبردست خدا کا، غالب خدا کے علم کے ساتھ یہ راستہ ہے جس پر سورج چل رہا ہے۔ اور چاند کی شان یہ کیا ہے، والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ یعنی وہ پھر کے آدھا چکر لگاتا رہتا ہے، اسی چکر لگانے میں بڑھتا بھی ہے، اسی چکر لگانے میں گھٹتا بھی ہے، یہاں تک کہ بالکل کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب جو یہ سورج ہے اس کے متعلق حضرت ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کا یہ وَالشَّمْسِ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ سورج عرش کے نیچے ٹھہرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمام جہان جو ہے وہ عرش کے نیچے ہی ہے، کل کائناتیں عرش کے نیچے ہیں، عرش قبے کی طرح ہیں۔ قبہ ہوتا ہے نا جیسے یہ جو مسجدوں میں اوپر بنائے جاتے ہیں، جیسے گنبد خضرا ہے، اس کو آپ قبہ سمجھیں، عرش اس قبے کی طرح ہے، گنبد کی طرح، اس کے اندر ساری کائنات ہے، اور سورج کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی اس عرش کے نیچے ہے۔ تو مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سورج اللہ سے واپس ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے اور اسے اجازت دی جاتی ہے، یعنی اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ جا، تو پھر وہ اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے نکلتا ہے۔ تو یہ جو سورج کا صبح مشرق سے اٹھنا، پھر سارا دن چلنا، پھر مغرب میں غروب ہو جانا، یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ قیامت آنے کا وقت نہیں ہو جائے گا، اور قیامت میں جب قیامت آنی ہوگی پھر ایسا ہوگا کہ یہ سورج ایک دن غروب ہو کر عاجزی سے سجدہ کرے گا اور اجازت مانگے گا، لیکن اس کو اجازت یعنی اپنے مستقر پر یعنی مشرق میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی، اور پھر کچھ دیر روک کر رکھنے کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ تو جہاں سے غروب ہوا ہے وہیں سے طلوع ہو جا۔ تو یہ قیامت کا دن ہوگا جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی یہ ایک زبردست قدرت والے خدا کا نظام چل رہا ہے نا۔ تو جب تک وہ چاہ رہا ہے سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہو رہا ہے، پھر جب وہ چاہے گا تو سورج کو غروب ہونے کے بعد واپسی کا سفر کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس کو ٹھہرا لیا جائے گا، اور یہاں تک کہ جب اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے غروب ہوا تھا وہیں سے طلوع ہو جا۔ تو یہ اللہ قدرت والا ہے جو اسے چلا بھی رہا ہے باندھے ہوئے رستے پر، اور یہ اللہ ہی قدرت والا زبردست ہے، اس عزیز کا معنی غلبے والا ہے، ایسی زبردست قدرت والا ہے کہ جب چاہے گا تو پھر اس کو مشرق کے بجائے مغرب سے ہی نکال لے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس کو روز محشر بولا جاتا ہے، یوم الدین بولا جاتا ہے۔ اس دن ایمان لانا بے سود ہوگا اور نیکیاں کرنی ان کے لیے بالکل بیکار ہوں گی جو اس سے پہلے ایماندار اور نیکوکار نہیں تھے۔ یہ سورج اور چاند جو ہیں، یہ سورج جو ہے یہ اس کی جو منزلیں ہیں وہ دن اور رات اور موسم بناتی ہیں۔
اور جو چاند ہے اس کی جو منزلیں ہیں یہ وقت بتاتا ہے، یعنی حج کے موسم اور اسلامی تہوار جو ہیں وہ سب چاند کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سورج کو اللہ نے چمک عطا فرمائی ہے، چاند کو اللہ نے دمک عطا فرمائی ہے۔ پھر سورج کی بھی منزلیں ہیں تاکہ تم برسوں کو اور حساب کو معلوم کر لو، اور چاند کی بھی منزلیں ہیں۔ تو بس یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے کہ سورج ہر دن طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، گرمی سردی کے موسم آتے جاتے رہتے ہیں، دن چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اسی طرح بالکل اسی طرح چاند جو ہے یہ پہلی رات میں جب طلوع ہوتا ہے تو بالکل کھوپرے کی پھانک جیسا ہوتا ہے، اس کی روشنی کم ہوتی ہے، جلدی سے ڈوب جاتا ہے۔ دوسری شب میں روشنی بڑھ جاتی ہے، جیسے جیسے منزل بڑھتی ہے ترقی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ 14ویں رات کو یہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، اس کی روشنی مکمل ہوتی ہے۔ بلکہ ہم جو یہ ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں نا، 13، 14 اور 15 کے جو روزے ہوتے ہیں، ان کو بیض یا ابیض اسی لیے کہا جاتا ہے، ابیض سفیدی کو ہی بولتے ہیں، چونکہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات کی روشنی کم نہیں ہوتی، یہ مستقل رہتی ہے، اسی لیے ان 3 راتوں کو جو ہے بیض بولا جاتا ہے، یعنی روشنی والی راتیں۔ 14ویں رات کو کامل ہونے کے بعد پھر چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے درجہ بدرجہ گھٹتے گھٹتے کھجور کے ایسے ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے جس پہ تر کھجوریں لٹکتی ہوں اور وہ خشک ہو کر بل کھا گئی ہو۔ پھر 2-3 دن کی راتوں، 2-1 راتوں کے لیے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نیا چاند جنم لیتا ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھوں کی لینگویج میں چاند غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ سب نظام اگر کوئی عقل والا عقل سے ان چیزوں کو دیکھے تو وہ بالکل اللہ پاک تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو دن اور رات کا آنا جانا ہے، اور یہ جو صبح و شام کا بدلنا ہے، یہ سب ایک غالب اور قدرت والے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور پہ ہم نے سورج کی بھی منزلیں طے کر رکھی ہیں، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں طے کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ پوری طرح چمکتا ہوا ہو کر آہستہ آہستہ گھٹتا ہوا پھر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب اس سارے سفر میں سورج بھی اسی آسمان پہ چل رہا ہے، چاند بھی اسی آسمان پہ چل رہا ہے، مگر کیا ہے کہ اللہ نے دونوں کے رستے مقرر فرما رکھے ہیں۔ لا الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات دن سے آگے بڑھ جاتی ہے، وکل فی فلک یسبحون، اور یہ سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ دیکھیں نا، تیرنے میں تو ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے، تیرنے میں ایک بندہ بار بار ایک دوسرے کے قریب سے بھی گزر سکتا ہے، مگر یہ کیسے تیر رہے ہیں کہ ایک غالب حکمت والے کے امر کے ساتھ ان کی لگامیں تھمی ہوئی ہیں اور ان کے رستے مقرر ہیں، تو نہ 1 انچ ادھر نہ 1 پل ادھر، بس جدھر سے اللہ کا حکم ہے، جو رستے مقرر ہیں وہیں۔ نہ تو سورج کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ رات میں نکل آئے اور رات کو دن کر دے، اور چاند کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ دن میں کہیں آ کر چمکنا شروع کر دے۔ چاند دن میں آپ دیکھتے تو ہیں نا چاند کو، لیکن وہ چمک نہیں رہا ہوتا، تو یہ اس کی طاقت نہیں ہے، نہ رات کی یہ قوت ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، بلکہ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے باندھے ہوئے اپنے اپنے رستوں پر چل رہے ہیں۔ دیکھیں کتنے فرما بردار ہیں نا، تو اس طرح تو یعنی یہ سب اطاعت گزار ہیں اپنے پروردگار کے۔ اور دراصل یہ جو یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے نا، وہ یہی ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی ہر شے اللہ کے بتائے ہوئے کام میں لگی ہوئی ہے، اور دراصل یہی اللہ کی تسبیح ہے کہ وہ اللہ کے کام کو پورے زور اور پوری قوت کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری سے سر انجام دے رہی ہے۔ اللہ کریم و مہربان کا انگنت کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا۔ یہ سب نشانیاں کسی نے نہ بھی بتائی ہوتی، ہم نے نہ بھی دیکھی ہوتی، پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے سن کر الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہمارا ایمان ہے، ثم الحمدللہ، کہ اس ایمان کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے ایسی روشن کتاب اتاری اور اس میں ایسی عام فہم نشانیاں بیان فرمائیں جو ایمان کو مزید مضبوط کرتی اور ایمان کو مزید روشن کرتی ہیں۔ اللہ کریم و رحمان کا ان گنت کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی نعمت کے ساتھ واپس پلٹنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔